شکریہ. پینل کے معزز شرکاء، خواتین و حضرات، حقیقت یہ ہے کہ آسما جہانگیر کانفرنس 2021 نے عوامی اسمبلی کی شکل اختیار کر لی ہے، عوام کی پارلیمنٹ. جس طرح کی بحث آپ سن رہے ہیں، جس طرح کی باتیں سن رہے ہیں، جس آزادی سے بات ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آسما کو ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے کہ ان کی موت کے بعد بھی ہم نے یہاں ان کے نام پہ ایک مکالمہ سنا ہے. سب نے اپنی اپنی بات کہی ہے اور سب اپنی بات کہہ رہے ہیں. میں بہت مختصر طور سے 3 بڑی باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ چھوٹے صوبوں کے مصائب، چھوٹے صوبوں کا درد، چھوٹے صوبوں کی تکلیف. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو تکلیف ہے اس کا تعلق چھوٹے بڑے ہونے سے نہیں ہے. یہ بنگال یہاں کا بڑا صوبہ ہوا کرتا تھا جس کی 56% آبادی پاکستان کی بنگال کی آبادی تھی، لیکن ان کو مار مار کر پاکستان سے نکالا گیا. تو یہ مسئلہ دوسرا ہے. مسئلہ جو اصل میں پاکستان میں ہے وہ ایک طرح سے مارشل لا کہہ دیں، ایک غیر جمہوری نظام ہے جو مختلف شکلوں میں چلا رہا ہے. اس کی 3 چیزیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا. پنجاب میں آپ اس کو ووٹ کو عزت دو کے نام سے جانتے ہیں. ہم چھوٹے صوبے جسے کہتے ہیں اس میں ہم اس کو صوبائی خود مختاری کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن اس میں بھی گزارش یہ کہ دیکھیں کچھ پیش رفت ہوئی اس محاذ پہ. آپ نے دیکھا چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں اس پر دستخط ہوئے. 2 بڑی پارٹیوں نے وہ بنایا، پھر ساری پارٹیوں نے اس کو قبول کیا، جس میں کہا گیا کہ جو کنکرنٹ لسٹ ہے اختیارات کی اس کو ایبالش کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ 2006 میں فیصلہ ہوا. اور آپ نے دیکھا 2008 کے الیکشن کے بعد ایک جمہوری دور شروع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ آئینی اصلاحات ہوئی، اور آئینی اصلاحات میں سب سے بڑی اصلاح جو ہے وہ 18ویں ترمیم تھی. اور آپ نے دیکھا کہ 18ویں ترمیم پہ سارے صوبوں کے سیاستدانوں نے دستخط کیے. ان چیزوں پہ دستخط کیے. پختونخوا کے نام پہ ہم سب لوگوں نے جیلیں گزاری ہیں. وہ کہتے ہیں اب کیوں پختونخوا کہتے ہیں، وہ اب ہمارے آئین میں شامل ہے. اس پہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کے منتخب جمہوری نمائندوں کی کہ انہوں نے 18ویں ترمیم پر دستخط کیے اور صوبائی خود مختاری کی طرف بہت اہم قدم آگے بڑھایا. لیکن پھر آپ نے دیکھا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پھر آپ نے دیکھا 2014، پھر آپ نے دیکھا ایک کریپنگ کو شروع ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ جب کو 2018 میں انتخابی ڈاکے کے ذریعے سامنے آیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ جنرل باجوہ سے بیان نکلا اخباروں میں اور کہا گیا کہ 18ویں ترمیم شیخ مجیب کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے، زیادہ زہریلی ہے، پوائزنس ان کے الفاظ. اب دیکھیں یہ جرنیلوں کا کیا کام ہے کہ وہ آئین پہ تبدیلی کے بارے میں بات کریں گے. اگر کریں گے وہ استعفیٰ دے کے الیکشن لڑ لیں اور پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں نا یہ تو قابل قبول نہیں ہے. دس از ان ایکسیپٹیبل. دیکھیں نا اگر آپ جرنیل اس طرح بات کرے گا تو پھر تو جرنیل کے مقابلے میں مجھے جرنیل لانا ہونا گا. یہ کیا بات ہے؟ اصل بات یہ ہے یہ کہ پاکستان میں جمہوری قوتیں آہستہ آہستہ اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف بڑھی ہیں، لیکن ان کا راستہ روکا جاتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وفاقی جمہوریت کا راستہ روکا گیا. تو اصل مسئلہ، پہلا بڑا مسئلہ یہ ہے. دوسرا بڑا مسئلہ جو پختونخوا کو درپیش ہے، منظور پشتین صاحب نے آپ کو تفصیل سے بہت ساری چیزیں بتائی. میری گزارش یہ ہے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ایک کالا قانون ہے. یہ کالا قانون ہمارے صوبے میں نافذ ہوا. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کو رد کیا. اس نے کہا یہ آئین کے خلاف ہے. سپریم کورٹ میں جیسے ان کا طریقہ یہ آئے اور انہوں نے ایک اسٹے آرڈر لیا، وہ اب تک چل رہا ہے. ہماری درخواستیں سپریم کورٹ میں پڑی ہیں، ان کی سماعت نہیں ہوتی. تو یہ انہوں نے کیا ایکشن ایڈ کیا ہے؟ یہ مارشل لا ہے. کیوں مارشل لا ہے؟ اس لیے کہ فوج سول لوگوں کو گرفتار کر سکتی ہے، اس لیے کہ فوج جیل خانے چلا سکتی ہے. یہ انٹرنمنٹ سینٹر جو ہیں یہ پاکستانی گوئنٹنامو بے جیسے امریکہ نے جیل خانے بنائے ہیں اپنے ملک سے باہر اپنے قانون سے بچنے کے لیے، یہ ہمارے ملک کے اندر انہوں نے بنائے ہیں مارشل لا. تو یہ مارشل لا جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. جب تک یہ مارشل لا یہ تو ایسی ہے جیسے انگریز باقی ہندوستان میں آئینی اصلاحات کرتا تھا.
لیکن ہمارے لیے اسپیشل لاز، کیونکہ وہ کہتے ہیں ظاہر روس سے ہمارا مقابلہ ہے، اسٹریٹجک ایریا وغیرہ. تو اب وہ یہ جو ہے، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک طرح سے پاکستان کے آئین میں جو بنیادی حقوق ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہے ایکشن ان 8 کی وجہ سے. تو یہ جو پرماننٹ مارشل لا ہے ہم اس کو رد کرتے ہیں. ہم کبھی اس مارشل لا کو نہیں مانیں گے. ہاں اگر آپ زبردستی کرتے ہیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 100 سال ہم نے آزادی کی جنگ لڑی ہے. باچا خان نے 1921 میں آزادی کی جنگ شروع کی ہے. آپ ہمیں آزاد لوگوں کی طرح ٹریٹ کریں. اگر نہیں کریں گے تو ہم کہہ دیں کہ آپ کلونیل ماسٹرز ہیں. کلونیل ماسٹر زبردستی کر سکتے ہیں لیکن ایک دن پھر ان کو جانا ہوتا ہے. آپ کا بھی پھر یہ ہوگا. تو دوسری بات یہ. تیسری بات یہ ہے کہ جو پاکستانی جرنیلوں کی افغان پالیسی ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے پشتونخوا کو. طالبانائزیشن آپ نے دیکھا، یہ کہتے تھے کوئی طالبان نہیں ہے، یہ کہتے تھے یہاں کوئی ٹھکانے نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں طالبان کہاں سے آئے؟ یہاں سے گئے. پورا لشکر یہاں سے گیا، لڑائی لڑی، اور اس لڑائی میں اور ہمارے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کی رہنمائی کی اور افغانستان پہ قبضہ کر لیا. اسٹریٹجک ڈیپتھ جو یہ کرنا چاہتے ہیں ضیاء الحق کے وقت سے. اور اس کے لیے اب کہتے ٹی ٹی پی، یعنی ادھر بھی طالبان، ڈیورل لائن کے اس طرف طالبان آ گئے، ادھر بھی یہ طالبان لانا چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا جی، وہ اگر دہشت گرد ہیں، اگر انہوں نے ہزاروں لوگوں کو مارا ہے تو آپ ان سے اس طرح کے مذاکرات کریں گے. ان کا کہنا یہ ہے، آج جو خبریں آئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو فاٹا کا مرجر ہوا تھا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ٹی ٹی پی والے. اب ذرا یہ سننے کا مقام ہے، یہ سر دھننے کا مقام ہے کہ آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آپ مرجر ختم کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ طالبانائزیشن پورے پاکستان میں یک دم نہیں ہو سکتی. تو وہ ایک علاقے کو، جس طرح سے وہ پرانے گوریلا جنگوں میں لوگ کرتے تھے، لبریشن ایریا، لبریشن زون بناتے تھے، وہ ایک طرح سے اپنا زون اس کو بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ الگ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ ان مسئلوں پہ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیا ٹی ٹی پی کی لڑائی اس لیے تھی، یہ دہشت گردی اس لیے تھی؟ تو بڑا دوسرا مسئلہ بڑا یہ ہے، میں سمجھتا ہوں. تو یہ اگر یہ 3 مسئلے جو میں نے بتائے نا، جو وفاقی جمہوریت کا نہ ہونا، جو انٹرنلائز بھی نہیں ہوا، عملی بھی نہیں ہوا، دوسرا ایکشن ایریا سیل پاور، تیسرا جو ہے وہ طالبانائزیشن، اور یہ جو ابھی تازہ مرحلہ ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑے بنیادی مسئلے ہیں. اور اس میں سب سے خطرناک بات میں سمجھتا ہوں، سب سے خطرناک وہ یہ پہلا والا مسئلہ ہے، غیر اعلانیہ مارشل لا. غیر اعلانیہ مارشل لا سے یہ ملک نہیں چلے گا. خدا نخواستہ اگر جرنیلوں نے تاریخ کا سبق نہیں دیکھا تو خدا نخواستہ یہ ملک جیسے 1971 میں انہوں نے یہ ملک توڑا تھا، خدا نخواستہ دوبارہ اس ملک کا یہ حشر کریں گے. میں عطا شاد کے شعر پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ موم کے مکانوں میں دھوپ کی تمازت ہے. موم کے مکانوں میں دھوپ کی تمازت ہے، وہ بھی لے کے آئے ہیں سائبان شیشے کا. بہت شکریہ خٹک صاحب. اب میں دعوت دیتا ہوں بلوچستان کی مستند آواز سابق وزیر اعلیٰ جناب ڈاکٹر مالک صاحب. شکریہ جی. میں سب سے پہلے آسمہ بی بی کو صبح سلام پیش کرتا ہوں اور فاؤنڈیشن کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کی. اور خوشی اس بات پہ ہے کہ آج بھی آسمہ کی کاروان کے ہزاروں کارکن یہاں پہ